تو فرض ہے۔ عام حالات میں جنازے کے ساتھ جانا سنت ہے، لیکن جب کوئی بھی یہ کام نہ کرے، یعنی کوئی آیا ہی نہیں، اب جو ہے فرض ہوگا کہ اس کی نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھی جائے۔ نماز جنازہ میں 2 فرض اور 3 سنتیں ہیں۔ فرائض: نمبر 1، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، یعنی 4 تکبیریں جو ہیں یہ فرض ہے۔ دوسرا فرض یہ ہے قیام، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ سنتیں: اللہ پاک کی ثنا کرنا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا۔ نمبر 3، میت کے لیے دعا کرنا۔ کسی شخص پر نماز جنازہ فرض ہونے کے لیے 5 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، یعنی پاگل یا مجنون نہ ہو، قادر ہو، یعنی جنازہ گاہ پہنچ کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو۔ نمبر 5، موت کی خبر ملی ہو۔ نمبر 6، عوام میں یہ مشہور ہے کہ جو خودکشی کر لے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ خودکشی کرنے والا اگرچہ سخت گناہگار ہے، لیکن اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی۔ جو شخص جنازے میں شریک ہو اسے نماز پڑھے بغیر واپس نہیں جانا چاہیے، اور نماز کے بعد دفنانے سے پہلے اگر جانا چاہتا ہے تو میت کے قریبی رشتہ دار سے اجازت لے کر جا سکتا ہے۔ دفنانے کے بعد اجازت کی ضرورت نہیں۔ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ: امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا اس طرح نیت کرے: میں نیت کرتا ہوں اس جنازے کی نماز کی واسطے اللہ پاک کے، دعا اس حاضر میت کے لیے، پیچھے اس امام کے۔ اب امام اور مقتدی پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے فوراً حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیں۔ پھر ثنا پڑھیں۔ اس میں ثنا پڑھنے میں وَتَعَالَى جَدُّكَ کے بعد وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ پڑھیں۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں۔ پھر درود ابراہیم پڑھیں۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں اور دعا پڑھیں۔ امام تکبیر بلند آواز سے کہے اور مقتدی آہستہ۔ باقی تمام اذکار امام و مقتدی سب آہستہ پڑھیں۔ دعا کے بعد پھر اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ لٹکا دیں۔ پھر دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ چوتھی تکبیر کے بعد جو ہے وہ تکبیر چوتھی پڑھی جائے، دونوں ہاتھ کھول دیں، لٹکا دیں اور پھر دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ اس میں بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب سلام پھیرنی ہوتی ہے تو بعض تو باندھے ہی رکھتے ہیں، بعض ایک طرف پھیرتے تو ایک چھوڑ دیتے ہیں، دوسری طرف پھیرتے دوسرا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی چوتھی تکبیر کہہ لی آپ دونوں ہاتھ چھوڑ دیں، اب دونوں طرف جو ہے وہ سلام پھیرا جائے گا۔ دعا کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جب نماز جنازہ مکمل ہوگی تو اس کے بعد پھر میت کے لیے دعا کی جائے، اور سلام میں میت اور فرشتوں اور حاضرین نماز کی نیت کرے، اسی طرح جیسے اور نمازوں میں سلام میں نیت کی جاتی ہے۔ یہاں اتنی بات زیادہ ہے کہ میت کی بھی نیت کرے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے فائدے اور ثوابات: نماز جنازہ ادا کرنا عبادت ہے، بلکہ پڑوسی، رشتہ دار یا نیک شخص کے جنازے میں شریک ہونا نفل پڑھنے سے افضل عبادت ہے۔ جو بندہ جنازے کو 40 قدم لے کر چلتا ہے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔
جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دینے والے کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ جس جنازے پر مسلمانوں کی 3 صفحے نماز پڑھ لیں اللہ پاک اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے۔ مومن شخص جب قبر میں داخل ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلے یہ تحفہ دیا جاتا ہے کہ اس کے جنازے میں شریک تمام افراد کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ جنتی شخص کے جنازے میں شریک ہونے، اس کا جنازہ اٹھانے اور نماز جنازہ پڑھنے والوں سے اللہ پاک حیا فرماتا ہے کہ انہیں عذاب میں داخل کرے۔ جو صرف رضا الہی کے لیے جنازے کا ساتھ دے تو اس کے جنازے میں فرشتے اس کا ساتھ دیں گے اور اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا نماز جنازہ پڑھو تاکہ یہ تمہیں غمگین کرے، کیونکہ غمگین انسان اللہ پاک کے سائے میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے۔ نماز جنازہ نہ پڑھنے کے نقصانات: مسلمان کی میت کی خبر ہونے کے باوجود کسی کا بھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یعنی خبر سنی لیکن کسی نے بھی نہ پڑھی، کوئی بھی نہ آیا، تو اب بندہ پھر جس نے خبر سنی تھی وہ گناہگار ہوگا۔ ہاں البتہ اگر چند ایک نے ادا کر لیا تو اب بقیہ بری ذمہ ہوگے، وہ گناہگار نہیں ہوں گے۔ نماز جنازہ نہ پڑھنے والا مسلمان میت کی حق تلفی کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ نمبر 1 سلام کا جواب دینا، نمبر 2 مریض کی عیادت کرنا، نمبر 3 جنازے میں شرکت کرنا، نمبر 4 دعوت قبول کرنا، نمبر 5 چھینک کا جواب دینا۔ نماز جنازہ کے متعلق مزید معلومات کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ کا رسالہ نماز جنازہ کا طریقہ ملاحظہ فرمائیے۔ ابھی انشاءاللہ ضرور بالغ مرد و عورت کے جنازے کی دعا جو ہے وہ پڑھی جائے گی، تمام جو ہے وہ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ ضرور، تو انشاءاللہ میں یہ یاد ہو جائے گی۔ اللہم اغفر اللہم اغفر لحینا ومیتنا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وذکرنا وانثانا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ یہ بالغ مرد و عورت کے جنازے کی آدھی دعا ہم نے دہرائی ہے۔ اللہم
من أحييته اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اس کے ترجمہ اس طرح ہے: الہی بخش دے ہمارے ہر زندہ کو اور ہمارے ہر فوت شدہ کو اور ہمارے ہر حاضر کو اور ہمارے ہر غائب کو اور ہمارے ہر چھوٹے کو اور ہمارے ہر بڑے کو اور ہمارے ہر مرد کو اور ہماری ہر عورت کو۔ الہی تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے تو اس کو اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کو موت دے تو اس کو ایمان پر موت دے۔ بالغ مرد اور عورت کے جنازے میں یہ دعا پڑھی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔